نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن۔ آج ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہم نے ماہ رمضان المبارک کے 27 شب قدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی آج کی نشریات کو مخصوص کیا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سانگھڑ مدرسہ صبغۃ الاسلام کے محترم اعلیٰ مفتی عنایت اللہ سکندری صاحب دامت برکات عالیہ، جو ایک عالم دین ہے، مفتی ہے، حافظ کرام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں، مدرسہ جامعہ راشدیہ پیر جو گوشت درگاہ شریف کے سب سے بڑی جامع مسجد کے خطیب بھی رہے، وہاں 20-22 سال اپنے دینی فرائض انجام دیے ہیں۔ درگاہ شریف کے حکم کے بعد اس وقت سانگھڑ میں سانگھڑ مدرسہ کی ذمہ داری ان کے حوالے سونپی گئی ہے۔ آئیے سامعین کرام، ہم اپنے اس رب جلیل کے نام سے شروع کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کو، اور میں سائیں سے ملتمس ہوں کہ میرے رب کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کریں، بارگاہ الہی میں۔ یا خدا ہر خطا معاف کر، موجوداں اگھائے پہنج در۔ یا خدا ہر خطا معاف کر، موجوداں اگھائے پہنج در۔ سائیں صدقے نبی پاک جے موتے کر کا میرے نظر۔ جیے تو چاہی سو ہے سوئی، بخشی دے تن پچھدی کوئی۔ جیے تو چاہی سو ہے سوئی، بخشی دے تن پچھدی کوئی۔ یا خدا ہر خطا معاف کر، موجوداں اگھائے پہنج در۔ سائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مدرسہ صبغۃ الاسلام سانگھڑ کے محترم اعلیٰ مفتی عنایت اللہ سکندری دامت برکات عالیہ صاحب۔ اس وقت ہماری لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں 27 رمضان المبارک کے حوالے سے، اور یہ آج وہ رحمت کی اور برکتوں کی رات ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل امت مسلمہ کو یہ نصیب ہوئی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام، پیغمبر جو نبی آتے رہے، ان کی امتوں کو اتنی برکت اور فضیلت والی رات کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ وہ رات نصیب کی ہے جو 1000 راتوں کی عبادتوں سے اس کی ایک رات کی عبادت اس سے افضل ہے۔ آج رحمت کی رات ہے اور برکتوں کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ میں امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، یہ آج کی بڑی فضیلت کی رات ہے۔ آئیے میں مفتی صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ ذکر خدا ہو اور ذکر میرے حبیب کا نہ ہو، خدا ایسی ہمیں زبان نہ دے۔ میرے محبوب کا ذکر ہونا بھی اس ہماری محفل میں ضروری ہے۔ میں سائیں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ چند اشعار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں پیش کریں۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے،
जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो न हो तो कुछ न हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। न खौफ रख रज़ा ज़रा, अल्लाह, सुभान तू अल्लाह। तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम इस बाबरकत रात में यही इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, या रब्बे करीम, जो हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहा है, हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को अपने बराह रास्त जो देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें मदीने की हाज़री नसीब फरमा, बाअदब हाज़री नसीब फरमा। सामीन किराम, ये वो रात है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरा की तारीखों में तलाश करते थे, ढूंढते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका की दरबार में एक ज़ईफ़ सहाफ़ी, ज़ईफ़ बुज़ुर्ग पेश होते हैं। उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ईफ़ हूँ, तारीखों में 21, 23, 25, 27, 29 मैं इतनी इबादत में नहीं कर सकता। मुझे इबादत करने में मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं नहीं खड़ा हो सकता, इबादत इतनी नहीं कर सकता। मुझे कोई एक रात ही बता दें मैं जिसमें मुझे इबादत करूँ और मुझे शब कदर भी नसीब हो। तो वो बुज़ुर्ग थे, ज़ईफ़ थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप 27 की शब कदर को, आप शब कदर है, आप इबादत करें। अब उसमें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या हिकमत, उस बुज़ुर्ग वो ज़ईफ़ थे, उसमें मेहरबानी फरमा दी और उसने शब कदर भी उसको नसीब भी हुई। लेकिन आम रिवायतें जो भी हैं, मुफ्ती साहब कराम भी तशरीफ़ रखते हैं, हमें सबको हुक्म यह कि इन रातों में आप ढूंढें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रमज़ान मुबारक की इन आखिरी अशरा की जो शब कदर है 25, 23, 25, 27, 29, इन 21 में जो रातें इनमें आती हैं, उनमें शब कदर की तलाश मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। मैं मुफ्ती साहब को से दरख्वास्त करता हूँ, आज इस शब कदर के हवाले से आप इस पर रोशनी डालें, उम्मत मुसलमा उनको पैगाम भी दें इस हवाले से कि वो इस पर किस तरह अमल करें ताकि शब कदर उन्हें नसीब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हम पर बहुत एहसानात हैं कि हमें रमज़ानुल मुबारक की मुबारक जो रातें हैं, ये मुबारक दिन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी में ये नसीब फरमाए। और उसके बाद खुसूसन ये यानी वो ताक रातें, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की वो जो ताक रातें हैं, जिनमें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा,
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جس نے بھی شب قدر کا قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحان حضور اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصاً کرم نوازی کی بات ہے۔ اصل روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے حضرت مجاہد نے ایک روایت ذکر کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا یعنی عبادت گزار اور مجاہد، کہ تقریباً 1000 ماہ تک اس نے ایسا کیا کہ وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اور دن کو وہ جہاد کرتا۔ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا امت سے تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو وہ سابقہ امتیں ہیں، ان کے جو افراد ہیں، اشخاص ہیں، وہ تو ہم سے سبقت کر گئے، وہ تو نیکیوں میں ہم سے پہل کر گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جب سنی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سوچا کہ اتنی بڑی یعنی اس کی اتنی عمر اور طویل عمر عطا کی ہے، جی ان کی طویل عمریں، اور اس میں وہ جو ہے وہ جہاد کا جذبہ رکھنا، وہ عبادت اور زہد اختیار کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس امت کی عمریں اتنی تو زیادہ نہیں، تو ظاہر ہے اس حوالے سے تو پہلی امت والے جو ہے وہ سبقت کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس امت پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی برکت کے صدقے یہ انعام فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس میں دیکھیں کہ یعنی تعظیم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیان فرماتا ہے، کس قدر اس کے یعنی انداز بیان پر غور کریں کہ ہم نے قرآن قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ پہلی عظمت یہ بیان کی کہ اس شب قدر میں قرآن کریم کی وہ عظیم دولت اس امت کو عطا ہوئی ہے کہ جس نے دنیا کو بدل ڈالا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا نزول کوئی معمولی بات نہیں، ایسی یعنی لازوال کتاب مبین آئی جس نے دنیا کو یکسر تبدیل کر دیا۔ جہاں ایک جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ مبارک دن، مبارک ساعتیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا، پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شب قدر کو قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کی عمر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن کریم یعنی کبھی کوئی سورت کبھی کوئی آیت مبارکہ یہ 23 سال کے زمانے میں یہ نازل ہوئی، لیکن شب قدر میں لوح محفوظ سے اس دنیاوی آسمان تک یہ یک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم یہاں نازل فرمایا دنیاوی آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ قدر کی رات کی عظمت کیا ہے؟ اللہ سبحان لیلۃ اللہ۔ القدر خیر من الف شہر، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا نہیں کہا کہ 1000 ماہ کے برابر ہے، نہیں، ان سے بھی افضل ہے، ان سے بھی افضل ہے۔ 1000 ماہ ایک طرف ان کی عبادتیں ان کی ریاضتیں وہ ایک طرف ہوں، اور قدر کی رات ایک بھی اگر کسی کو مل جائے تو یہ اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ وہ کتنا بہتر ہے وہ رب کریم جانتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یہ پوری صورت مبارکہ قدر کی جو صورت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت پر اور اس کے فضائل پر بیان فرمائی، اور آگے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر ذی امر کے ساتھ اس رات میں جبریل امین ملائکوں کے جمع غفیر جماعت کے ساتھ بڑی کثیر تعداد میں
اتنی جماعت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی زمین پر، روئے زمین پر اتنی کنکریاں نہیں جتنے ملائکے اس رات میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ملائکہ کی جماعتیں وہ بھی اترتی ہیں. اور یہ ساری رات جیسے ہی سورج غروب ہوگا، یعنی جب جو ہے وہ شب قدر کی رات، جیسے ہی اس سے پہلے کا دن جو ہے وہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہ قدر کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ آج سے شروع ہے انشاءاللہ. اور ساری رات حضرت روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ صحابہ کا یہی قول ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر 27ویں کی رات ہی ہے. سبحان اللہ. تو ایسے کچھ صحابہ میں سے بھی، یعنی صحابہ کرام سے بھی منقول ہے. عارفوں کے امام حضرت روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی تحقیق سے فرماتے تھے کہ اگر طاق راتوں میں کوئی جمعے کی رات آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہی قدر کی رات ہے. یہی قدر کی رات ہے. شب قدر یہی ہے. اور شب قدر میں جو انعامات ہیں وہ تو یعنی ایسے سمجھیں کہ ٹھانٹھے مارتا سمندر رحمتوں کا وہ بھی جوش میں ہے، اور آسمان سے بھی یعنی رحمت کے برسات کا نزول ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی تیاری کر کے جیسے ہی یعنی شب قدر شروع ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی یعنی اللہ کے حضور وہ معافی طلب کریں، اور اس کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ برکات ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ ضرور حاصل کر لینی چاہیے. سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن. میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، انہیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے امت مسلمہ کو آج وہ برکت والی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، وہ ہم مسلمانوں کو آج کی رات وہ نصیب کیے. ہمارا فرض بنتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، ذکر رسول کریں، میرے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں. اور آج کی رات عبادت کرنے کی رات ہے، آج کی رات خود کو بخشوانے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. ناظرین کرام، شب قدر کی رحمتوں کی رات، رحمتیں میرے اللہ کی ان کا نزول جاری ہے. میرے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پہ برس رہی ہیں، اور جو عبادت کر رہے ہیں، جو میرے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کے بندے اور بندیاں، اللہ کی رحمت بھی انہی کے اوپر برس رہی ہے. روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ساتھ لے کے اترتے ہیں. ہر اس کھڑے اور بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. میرے رب کا ذکر رب العزت ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہی، اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا ثواب دیا جائے. میرے رب کریم فرماتے ہیں اے فرشتوں، میرے بندے اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کیا ہے جو ان پر تھا. پھر دعائیں شور مچاتی نکل پڑیں. مجھے اپنی عزت و جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی، اپنے غلبہ مرتبہ کی قسم میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. پھر فرماتا ہے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو خوبیاں بنا دیا. فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے لوٹتے ہیں. سامعین کرام، کتنے خوش نصیب ہیں جو ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس برکت والے مہینے میں روزے رکھے، عبادت کی، غریب غربا کی مدد کی، اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھیں
کہ جو آپ کے پڑوس میں غریب ہیں ان کی مدد کریں، اور جو دینی مدارس ہیں وہاں جو طالب علم دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا، ان پر بھی نظر ایک ڈالنا، جو صاحب حیثیت ہیں ہمارے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے، ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے فرائض بھی انجام دیں۔ آئیے سامعین کرام، اس شب قدر کے حوالے سے آئیے مفتیان کرام سے تو ہم سنتے رہتے ہیں، میں مفتی عنایت اللہ سکندری صاحب سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے دیکھنے والے ناظرین کو بھی پتہ چلے، رمضان مبارک کے آخری عشرے کی آخری جو راتیں ہیں، کون پتہ کیسے چلے کہ شب قدر کیا اس کی علامتیں ہوتی ہیں؟ ویسے کہتے ہیں بھئی 21 کا بھی کہا جاتا ہے، 25 بھی ہے، مطلب 21 مطلب ہو ان میں کہ 27 بھی ہے، 29 بھی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ امت حکم تو یہ ہے کہ بھئی ان تاریخوں میں آخری عشرے میں آپ انہیں تلاش کرو، تو ناظرین کو تھوڑا بتائیں، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ ہاں، یہ اصل میں شرع مطہرہ کا یہ جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی رات کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نکلے تھے تو باہر کوئی دو شخص تھے، وہ جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکلا اس لیے تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن وہ آپ کے تنازع کی وجہ سے، وہ آپ کے لڑنے کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی۔ اللہ! تو دیکھیں کہ ہمارا لڑنا آپس میں جو ہے وہ کس قدر خطرناک ہے۔ کوئی دو بندے فقط وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ اتنی عظیم نعمت جو ہے وہ اس کی وجہ سے اٹھا لی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں وہ طاق راتوں میں جو ہیں وہ ڈھونڈیں، تو 21ویں ہو یا 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان راتوں میں آپ شب قدر کو ڈھونڈیں۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے، خیر بھلائی، ہاں، کیونکہ جو بھی شوق رکھتا ہے اللہ کے رضامندی حاصل کرنے کا اور قرب اور عبادت کرنے کا جو شوق رکھتا ہے، وہ ان سب راتوں میں عبادت کرے گا، تو ضرور اسے وہ یقیناً مل جائے گی، چاہے کسی کو معلوم ہو نہ ہو، وہ برکتیں تو اس کو مل جائیں گی۔ بہرحال وہ جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ کچھ صحابہ اکرام کا قول ہے، حضرت روزے والے رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر جمعے کی رات کسی طاق رات میں مل جائے تو وہی سمجھیں کہ شب قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کو معین نہیں فرمایا، اور بات جو ہے وہ یعنی اگر کسی کو یہ مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ علامتیں ضرور ذکر فرمائی۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو 27ویں ہو یا 29ویں ہو، یہ وہ راتیں ہیں ہاں، اس میں انہوں نے یعنی عموماً اس میں جو ہے وہ چاند نہیں ہوتا، 27ویں ہو یا 29ویں ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی علامت جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس رات جو ہے وہ بالکل روشنی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ، سبحان اللہ! ہاں، اگرچہ ان راتوں میں چاند نہیں ہوتا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو ہے وہ یعنی روشنی ہوگی، اور یہ بالکل ایسی رات ہوگی کہ معتدل رات ہوگی، یعنی لا برد ولا حر فیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو اس میں زیادہ ٹھنڈک ہوگی نہیں گرمی ہوگی۔ اللہ! یہ بالکل یعنی ایسی ایک جو ہے وہ یعنی خوشی کا ماحول ہوگا اس رات میں، اور اس دن کا سورج جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا یعنی یہ شب قدر کے بعد جو صبح کو سورج جو طلوع ہوگا، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ٹھنڈا ہوگا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ ہاں یہ طلوع ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تپش نہیں ہوگی، وہ بالکل ایک یعنی پرکشش یہ ماحول ہوتا ہے اس رات کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ رب کریم سے کون سی دعا مانگوں؟ اگرچہ دعائیں یعنی طلب کرنے کے لیے وہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہی سورج یعنی غروب ہوتا ہے
تو شب قدر جیسے ہی شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی گنہگار مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سارے گناہ مانگے میں سارے گناہ معاف اس کے گناہ معاف فرما دوں. اگر کوئی یعنی جس کے رزق میں تنگی ہے وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو رزق کی فراوانی وسیع رزق عطا کر دوں اسے. ایسے سوالات یعنی وہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں. لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا عرض کروں رب کریم کی بارگاہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی اور فرمایا کہا کرو کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور تو خود تو درگزر فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے بھی آج معاف فرما دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. تو ہمیں بھی اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہمیں یہ آج جو 27ویں رات ہے اور جمعے کی رات ہے، مبارک رات، خدا کرے کہ یہی شب قدر ہو بتایا گیا ہے بزرگوں کی طرف سے. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا وہ بار بار رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے. یا اللہ تو کریم ہے، عفو ہے اور عفو کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے. مومن کو یعنی اس رات میں کبھی کہیں جانا نہیں چاہیے، فضول باتیں. دیکھو نا وہ معمولی جھگڑے سے وہ برکت اٹھا لی گئی. تو اسی رات بھی ہم اگر یعنی جھگڑوں میں اور آقا کریم علیہ السلام اعتکاف سے اٹھ کے مطلب بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ اگر کسی کو مل جائے. اور میں خاص طرح سے وہ ایک ہی عرض کر دوں، ویسے تو یعنی اس رات میں وہ نوافل پڑھنا، عبادت کرنا وہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے. کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، کوئی ذکر الہی ہے، کوئی کچھ، یعنی ہر کوئی بندہ اپنے وہ طرح سے وہ اللہ کا رضامندہ حاصل کرنے میں وہ کوشش کرتا ہے. لیکن نوافل کے حساب سے میں فقط اتنا عرض کر دوں، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 12 رکعتیں نفل کی 12 رکعتیں وہ 3 سلاموں کے ساتھ، یعنی ہر 4 رکعتوں پر ایک سلام کرنا ہوگا. اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت کر کے اس کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورت مبارکہ 15 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھ کر 4 رکعتوں پر جیسے سلام پھیریں گے اس کے بعد 70 مرتبہ وہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر اسی کو یہ دعا یاد ہے تو یہ عرض کرے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ یعنی استغفار کے مختلف الفاظ ہیں. یا اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو وہ اپنی زبان میں ہی کہہ دے کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تو اور معافی کو پسند کرتے ہیں آپ. تو ہر یعنی اس طرح سے اگر وہ 3 سلاموں کے ساتھ 12 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ دے تو انشاءاللہ العزیز اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں کسی غالباً حضرت سعید بن مسیب یا کسی اور صحابی کا قول ہے کہ اگر کسی کو اسی رات میں اگر عشاء کی نماز جماعت سے مل گئی تو سمجھے کہ اس نے اس رات میں سے اپنا حصہ لے لیا. اللہ برکت والی رات، سبحان اللہ. تو یعنی ساری رات میں پورے رمضان میں عشاء کے ساتھ جماعت پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ برکت ہے. لیکن شب قدر کے حوالے سے قدر کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی تو اس نے اس رات میں سے حصہ اپنا لے لیا.
تو الحمدللہ اگر مغرب بھی ہم اس طرح سے پڑھیں، عشاء اور فجر بھی جماعت کے ساتھ اگر ہو تو سبحان اللہ، رحمتیں آتے ہی اور جاتے وہ ملائکہ سب شاہد رہیں گے کہ گواہ رہیں گے جو ہے وہ کہ یہ تیرے بندے اور بندیات تیری عبادت میں اور ذکر میں مشغول اور مصروف تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکت سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، آج کی رات کے حوالے سے امام العارفین حضرت روزہ دنی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ وہاں کے حوالے سے کچھ فضیلت برکت، وہاں جماعت کے حوالے سے بھی جاتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں دیکھیں، اب تو ہماری یہ سونی سندھ میں جو ہے نا حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ، وہ قادری سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے بے شک۔ وہاں جو ہے وہ یہ لاکھوں مریدین جنہیں وہاں سے یعنی وہ ذکر کی تلقین ملتی ہے اور وہ روحانی ایک تعلق ہے مریدوں کا، وہاں سے اپنے پیر و مرشد انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو بھی یعنی معاشرتی شرعی جو بھی احکامات ہیں، وہ نماز کی پابندی ہو، ذکر کی پابندی ہو، اور پڑوسیوں سے عزت و احترام کا تعلق جو ہو، یہ سب جو ہیں، جیسے یعنی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ رمضان شریف جو ہے وہ احسان اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو غریب، مسکین، نادار، فقراء جو ہیں، وہ یتیم جو ہیں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، اور خصوصاً عید کے دن کے لیے، اب یہ کافی ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھیں گے نا، بہت سارے یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا والد نہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، یتیم کہتے ہی انہیں جو یعنی نابالغ معصوم بچے ہوں، ان کا والد نہ ہو، تو ان کے لیے کپڑوں کا، جوتیوں کا جو اہتمام کرنا، یہ ہمارے پیر و مرشد سے بھی ہمیں یہی تلقین ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نادار لوگوں کا خیال کریں، اپنے پڑوس میں دیکھیں مساکین غریب جو ہیں، ان کے ہمدردی ان کے ساتھ وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے اب جو ہے وہ 27 رمضان کو بھی درگاہ مبارک پر بہت بڑی یعنی شایان شان اجتماعات ہوتے ہیں، ذکر و فکر، زہد و تقویٰ، وہ سب کچھ ہوتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں، وہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے، اور فجر تک جاری رہتی ہے، الحمدللہ وہ جاری رہتی ہے۔ اور ذکر ویسے بھی ہر روز الحمدللہ جو فقراء ہیں، درویش ہیں، حضرت روزے والے کے جو ہے وہ حق کے طالب، وہاں دن رات جو ہے نا ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ صاحب کا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان کے ٹرانسمیشن اختتام کو ہونے کو ہے، اور میں آخر میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں، انہیں بھی ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو، فطرہ جو ہے اس حوالے سے کہ فی ایک بندے پہ کتنا فطرہ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ اصل بات پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومت کا اللہ بھلا کرے، وہ ایک جگہ پر رقم جو ہے وہ گندم کی یا کوئی ٹھہرتی نہیں۔ بہرحال جو عموماً علماء کرام نے جو ذکر کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ کم و بیش احتیاطاً کچھ بہرحال انہوں نے 200 روپے تک جو ہے وہ فطرہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر کم بھی کچھ ہوتا ہے وہ 160 بنتے ہیں یا 180 بنتے ہیں، بہرحال 70-80 جو بنتے ہیں تو زیادہ دے دیں گے تو ذکر اس میں بہتری ہے۔ 200 روپے احتیاطاً جو ہے وہ، کیونکہ بعض شہروں میں کچھ کم ہے، بعض میں زیادہ ہے، ریٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال 200 روپے جو ہے وہ احتیاطاً صاحب نصاب جو بھی ہے اس پر وہ لازم ہے کہ وہ ضرور ادا کرے، وہ واجب ہیں ادا کرنا۔ اگر نہیں کوئی دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس میں کافی جو غربا، جو مسکین ہوتے ہیں، ان کا بھلا ہو جاتا ہے، وہ پہلے ہی دے دینا چاہیے انہیں، عید سے پہلے۔ اگرچہ لازم تو عید کے دن سے ہوتا ہے تو بہرحال وہ پہلے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ حالات اس قدر ہیں، غریب غربا اس قدر ہیں، مسکین اتنی بڑی کثیر تعداد میں اگر وقت سے پہلے اگر ادا کر رہے ہیں تو بھی ان کے نام اعمال میں تو ان کا تو فریضہ وہ ادا ہو گیا، وہ واجب اس نے ادا کر دیے، لیکن ان غریبوں کو کام آ جائیں گے، کوئی چیز لے سکیں گے، اپنے گھر میں لے سکیں گے، اپنے بچوں کے لیے لے سکیں گے۔ ہاں، بہت یہ بڑی بات ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ فرماتے تھے، ہمیں دیکھنا ہے۔ میں خاص طرح سے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں جو بھی ناظرین کرام ہیں انہیں میں بہت دل کے درد کے ساتھ یہ کہنا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھتے ہیں
تو جو یتیم بچے ہیں خصوصاً جن کے والد انہیں چھوڑ گئے ہیں، وہ صغیر معصوم بچے ہیں، تو ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو، جوتیوں کا بندوبست ہو، حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کھلونے بھی لے کر دیں تاکہ وہ جو ہے وہ عید کے دن وہ احساس محرومی میں نہ رہیں کہ اگر ہمارا بھی والد ہوتا تو ہم بھی اس طرح خوشی کرتے جیسے دوسرے بچے خوشی کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا وہ یعنی احساس دلاتے۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ جو یعنی بچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر اگر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس کے سر کے بال جو بھی اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ اللہ رب کریم کا، اس بابرکت ذات کا بہت بڑا کرم، یہ ہم پہ خاص عنایت رہی۔ ہم اپنی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن یہ ہماری آج آخری ٹرانسمیشن ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس ٹرانسمیشن کو ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جو اسٹارٹ کی اور آج اس کا ہم اختتام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہم سب کے لیے، میرے تمام دیکھنے والے ان کے لیے جو میرے پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت ان کی ہم سب کے لیے باعث بخشش کا ذریعہ بنے، اور ہماری ان ٹرانسمیشن کو، ہماری اس خدمت کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ناظرین، مفتی صاحب نے جو بیان کیا، مجھے امید ہے میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جس قدر ہم ان نیک احکامات پر جو میرے اللہ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، ہم ان پہ عمل کریں گے، یقیناً ہم دنیاوی پریشانیوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر آنے والی جو مصیبتیں، جو پریشانی ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اچھے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، ہم برائیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر آزمائش بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اپنی آزمائش سے، زمینی یا آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک آل رسول کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، میرے مرشد حضرت محمد راشد روزہ دھنی کا جو سلسلہ ہے، میرے گادی نشین، میرے پیر و مرشد حضرت پیر صاحب پگارا دامت ان کی بڑی عمر دراز اللہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت خضری حیاتی عطا فرمائے، اور ان کی ہر جماعت کو، ان کے لنگر کو، ان کی جماعت کو، سب کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ اور آپ میرے دیکھنے والے، ٹرانسمیشن والے جس کے بھی مرید ہیں، اللہ ان کے مرشدوں کو، ان کی درگاہوں، ان کی خانقاہوں کو بھی آباد رکھے، قائم دائم رکھے۔ ہم پیری مریدی والے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم سلسلے قادریہ والے ہیں، ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے ولیوں اور ان کے بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ یقیناً ہمیں بھی یہی درس دیا گیا ہے، ہم سب کے لیے خیر و برکت چاہتے ہیں، سب کے لیے خیر و برکت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آج کی رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، یہ نزول رحمت کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، رحمت برس رہی ہے میرے مولا کی۔ اب دیکھتے ہیں لوٹنے والے اس رات کو کس طرح میرے اللہ کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب، میں جی آر سلمان اور کیمرہ مین مسرور اور امجد کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔